الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کا ترجمہ مع عربی گرامر لغوی تشریح کے ساتھ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جاری ہے، اور آج سورۃ القلم کے بعد سورۃ الحاقہ سے ہم اپنے آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں. 29ویں پارے کی یہ تیسری سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ حق سے ہے، حق حقیقت، حق کا معنی سچ، سچائی. فرمایا الحاقہ. یہ معزز ناظرین کرام قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قرآن حکیم میں قیامت کے مختلف نام اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں. ان ناموں میں سے ایک نام الحاقہ بھی ہے. فرمایا الحاقہ ثابت ہونے والی. ملحاقہ ما استفہامیہ ہے. قرآن کریم کا عموماً یہ اسلوب ہے کہ قیامت سے متعلق یہ استفہامیہ انداز میں گفتگو کرتا ہے. اس سے سننے والے کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا مقصود ہوتا ہے کہ سننے والا بات کو غور اور اہتمام سے سنے، توجہ سے سنے. فرمایا الحاقہ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی. وما ادراک ما الحاقہ. وا اور ما کس چیز نے، ما کس چیز نے، ادراک تجھے خبر دی، ادرا خبر دی کا تجھے، وما ادراک اور تجھے کس نے خبر دی، کس نے بتایا، تمہیں کیسے پتا چلا. ملحاقہ کہ وہ حاقہ ثابت ہونے والی کیا ہے. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. آگے گزری ہوئی تباہ حال قوموں کا ذکر کیا. اللہ کی باغی نافرمان قوموں کا ذکر اللہ پاک نے کیا سمجھانے کے لیے، نصیحت کے لیے. فرمایا کذبت واحد مؤنث کا صیغہ ہے قوم کی وجہ سے. کذبت کذب یکذب باب تفعیل سے واحد مؤنث، جھٹلایا، تکذیب کی. کذبت جھٹلایا. سمود قوم سمود نے، سمود ایک قوم کا نام ہے. کذبت جھٹلایا سمود قوم سمود نے، وعاد اور قوم عاد نے. یہ عاد و سمود بڑی پرانی اقوام ہیں یہ دونوں.
اور اللہ پاک نے بطور خاص ان دونوں قوموں کا ذکر اس لیے کیا ناظرین کہ یہ دونوں قومیں بڑی ترقی یافتہ تھی، بڑی پاور والی تھی، بڑی طاقتور قوم تھی۔ اللہ پاک نے ان کو جسمانی طور پہ بڑی قوت سے نوازا تھا، قد کاٹ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے۔ فرمایا قذبت جھٹلایا سمود قوم سمود نے، وعاد اور قوم عاد نے، بالقاریہ۔ اب یہ قاریہ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، جیسے سورۃ القاریہ تیسرے پارے میں ہے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اور انداز یہاں پہ بھی وہی فرمایا قذبت جھٹلایا سمود قوم سمود نے، وعاد اور قوم عاد نے، بالقاریہ کھڑکھڑانے والی کو، قاریہ کرا کھٹکھٹانا، جیسے کوئی شخص سویا ہوا ہو اور کوئی دوسرا آئے اور زور سے دروازہ کھٹکھٹائے تو وہ سننے والا گھبرا کے اٹھ جائے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹائے۔ تو بہرحال یہ تو ایک مثال ہے، یہاں پہ قیامت جو کھڑکھڑانے والی ہے، کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا قذبت جھٹلایا سمود قوم سمود نے، وعاد اور قوم عاد نے، بالقاریہ کھڑکھڑانے والی کو۔ یہ بار سے جار کی وجہ سے قاریہ مجرور ہے۔ فاما سمود، اچھا اب انہوں نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا فاما، چنانچہ جہاں تک تعلق تھا سمود قوم سمود کا، تو جہاں تک تعلق ہے قوم سمود کا، فَأُهْلِكُوا أَهْلَكَ يُهْلِكُ فعل مجهول، فَأُهْلِكُوا فاتو اہلکو، وہ سب ہلاک کر دیے گئے، نیست و نابود کر دیے گئے، بالطاغیہ طغا سرکش کو، زوردار جس میں زور ہو۔ فرمایا بالطاغیہ حد سے گزرنے والی، حد سے تجاوز کرنے والی، اور وہ کیا تھی؟ وہ ایک خوفناک آواز تھی۔ فاما سمود، چنانچہ جہاں تک تعلق ہے قوم سمود کا، فَأُهْلِكُوا تو وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ ایک حد سے تجاوز کرنے والی تیز ترین آواز کے ساتھ۔ ایک آواز آئی اور وہ سارے کے سارے اس زوردار آواز سے ختم ہو کے رہ گئے۔ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک تعلق ہے قوم عاد کا، فَأُهْلِكُوا تو وہ ہلاک کیے گئے، بِرِيحٍ سرسر، ری کہتے ہیں ہوا کو، سرسرن یہ ہوا کا نام ہے، بیریہن سرسرن ٹھنڈی ہوا، سرسر کہتے ہیں یخ، یخ ٹھنڈی ترین ہوا، برف ایسی تیز ہوا تھی، اور وہ ہے بھی کیا تھی؟ آتیہ، وہ بھی سرکش، سرکش تیز آندھی، ٹھنڈی، بیریہن ہوا کے ساتھ، سرسرن بیریہن سرسرن، یہ مرکب توصیفی بنا، سرسر اس کی صفت ہے، ایسی ہوا جو یخ تھی، ٹھنڈی تھی، یخ بستہ ہوا، آتیہ سرکش، توڑ کے رکھ دینے والی، ختم کر کے رکھ دینے والی۔ اللہ اکبر۔
آگے فرمایا سخرہا، اب وہ جو تیز آندھی تھی، وہ جو طوفان تھا، سخرہا، سخر، سخر یسخر تسخیر، سخرہ اس اللہ نے اس تیز ترین یخ بستہ آندھی کو سخرہ مسلط کر دیا تھا، ہاں اس تیز ترین آندھی کو، علیہم ان پر، علا پلس ہم مرکب جاری، علیہم ان پر، قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے، ان پہ اللہ نے اس تیز ترین یخ بستہ آندھی کو مسلط کر دیا، سبع لیال، سبع سات، الاسبوع ویک کو کہتے ہیں، ہفتے کو، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، سبعۃ سات، سبع سات، لیال راتیں، لیلۃ کی جمع ہے لیال، سخرہا وہ آندھی یخ بستہ ان پہ چلتی رہی، ہواؤں کے جھکڑ، تیز ہواؤں کے جھکڑ ان پہ چلتے رہے، سبع لیال 7 راتیں، وثمانیۃ ایام، اور ثمانیۃ 8 ایام دن، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پہ یہ یخ بستہ جھکڑ چلتے رہے، اللہ اکبر، حسوماً، کس لیے؟ ان کی جڑ کاٹ دینے کے لیے، ان کو نیست و نابود کر دینے کے لیے، ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ بچایا، سب کے سب حسوماً، سب کی جڑ کاٹ کے رکھ دیا، فترا، تو تو دیکھتا ہے، فترا تو تو دیکھتا ہے، القوم، اس قوم کو، اللہ اکبر، تو اس قوم کو دیکھتا ہے، فیہا، اس میں، ان جھکڑوں میں، ان تیز طوفانوں اور آندھیوں میں، سرعا، اللہ اکبر، سرعا، گرے ہوئے، سرعا پچھاڑے ہوئے، گرے ہوئے، انہوں نے بڑا مقابلہ کیا ہو۔ سرعا کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے جہاں پہ دونوں آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کو گرا دیں، وہ بڑے طاقتور تھے، لیکن میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان بطش ربک لشدید، جب تیرا رب پکڑتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا طاقتور بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا، تو دیکھتا ہے اس قوم کو، فیہا، اس میں، ان طوفانوں اور چکروں میں، سرعا، گرے ہوئے، بچھاڑے ہوئے، ان آندھیوں نے ان کو چاروں شانے چت کر دیا، گرا دیا، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جب گرے تو ان کی کیفیت اگلے الفاظ قرآن کے بیان کر رہے ہیں، کَأَنَّهُمْ، کَأَنَّ یہ ہر تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کَأَنَّ گویا کہ ہم وہ، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اعجاز نخل، اعجاز تنے ہیں نخل، کھجوروں کے، خاویہ گری ہوئی، کیونکہ قد دعوت ہے، کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی کہ جیسے کھجوروں کے تنے ایک طوفان آئے اور وہ گرتے ہیں تیز ترین آندھی اور طوفان میں،
فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ قد آور قوم یوں گری تھی جیسے کھجوروں کے تنے گرے ہوتے ہیں، بچھاڑے ہوئے، یوں منہ کے بل کو گرا ہے، کس بل گرا ہے، مقابلہ نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ کأنہم، گویا کہ وہ اعجاز نخل، مرکب اضافی ہے، کھجوروں کے تنے ہیں، خاویہ، گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ اللہ ترا، تو دیکھتا ہے، مضارع حاضر کا صیغہ ہے، تو دیکھتا ہے، فہل تو کیا، فہل تو کیا، ترا تو دیکھتا ہے، لہم ان میں سے، من باقیہ، کوئی بھی باقی، کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ وہ اتنے طاقتور لوگ اللہ کی عذاب اور پکڑ کا مقابلہ نہ کر سکے، نیست و نبود ہو کے رہ گئے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم کیا چیز ہیں؟ وہ ہم سے قد میں بھی بڑے تھے، وہ طاقت میں بھی بڑے تھے، ان میں سے ایک ایک شخص بڑے بڑے پتھر کو اٹھا لیتا تھا، لیکن جب اللہ کی بغاوت پہ اترے تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ہلاک ہو کے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ ان میں سے کوئی زندہ بچا ہو، کسی نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو، کوئی اس آندھی و طوفان کا مقابلہ کر سکا ہو؟ اللہ اکبر۔ آگے ایک اور مثال دے دی سمجھانے کے لیے، فرمایا وجاء فرعون، وا اور جاء معنی فعل عام طور پہ وہ آیا، یہاں پہ معنی ہے ارتکاب کیا۔ وجاء فرعون، اور فرعون نے بھی ارتکاب کیا، یہی اللہ سے ٹکر لینے کا، اللہ سے مقابلہ کرنے کا۔ آج بھی بدباز بد نصیب ایسے ہیں، پائے جاتے ہیں، جو اللہ سے ٹکر لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کو اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ فرمایا وجاء فرعون، فرعون بھی آیا تھا، فرعون نے بھی ارتکاب کیا تھا، ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے، ومن، اور جو قبلہ اس سے پہلے تھے، والمؤتفقات، اور المؤتفقات، الٹ جانے والی بستیاں، وہ بستیاں جن کو الٹا دیا گیا، بالخاطیہ، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کا ارتکاب کرنے والیاں، الٹ جانے والی بستیاں، ان کو بھی تو یاد کرو۔ کیا وہ تمہیں یاد نہیں آتی؟ ان کو بھی تو یاد کرو، سوچو کیسے لوگ تھے۔ فَعَصَوْا، ان الٹ جانے والی بستیوں نے بھی نافرمانی کی، فَعَصَوْا، تو انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی، اور رسول مضاف، ربی مضاف الیہ، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، بغاوت کی، بغاوت پہ اتر آیا، پیغمبر کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَآخَذَهُمْ، تو وہ اللہ جس نے عاد و ثمود کو تباہ و برباد کیا تھا، جس نے فرعون کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا تھا، فَأَخَذَهُمْ، تو اس اللہ نے انہیں پکڑا، اخذۃ رابیہ، اخذۃ پکڑنا، رابیہ نہایت سخت، پھر اللہ نے ٹھیک ٹھاک گرفت کی، ٹھیک ٹھاک پکڑا ان کو، فَأَخَذَهُمْ، تو ان کو پکڑا، اخذۃ رابیہ، ٹھیک ٹھاک پکڑنا،
زبردست پر پکڑ کر. اللہ اکبر. اور اگلی آیت میں فرمایا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا، اِنَّا بلا شبہ ہم نے، لما جب، تغا طغیانی کی، الماء پانی، جب پانی حد سے بڑھا، حملناکم ہم نے تمہیں سوار کیا فی الجاریہ کشتی میں. سیدنا نوح علیہ السلام کا بھی ذکر خیر فرما دیا. فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، جب پانی بڑھا، حملناکم ہم نے سوار کیا، حملنا، حملتو میں نے سوار کیا، حملنا جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے سوار کیا کم تمہیں، فی الجاریہ، جاریہ کشتی، فی الجاریہ کشتی میں، لِنَجْعَلَهَا، لی تاکہ، نجعل، جعل یجعل سے، نجعل نون شروع میں ہم کا معنی آئے گا، لی تاکہ نجعل ہم بنا دیں، ہاں اس کام کو، اس فعل کو، لکم تمہارے لیے تذکرۃ نصیحت، تاکہ یہ ہمارا تمہیں بچانا، کشتی میں سوار کرنا ایک نصیحت بن جائے. وَتَعِيَهَا، اور تاکہ یاد رکھیں اسے، وَتَعِيَهَا تاکہ اسے یاد رکھیں، اُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اُذُنٌ کان، وَاعِيَةٌ یاد رکھنے والا، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں اور اپنے انجام سے بے خبر نہ ہوں، اپنے انجام کو نہ بھولیں. معزز ناظرین کرام، ان آیات کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں. آج ہم نے 12 آیات پڑھی ہیں، ایک بار پھر سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ثابت ہونے والی، ملحاقہ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی، وما ادراک ملحاقہ اور کس چیز نے تمہیں خبر دی کہ وہ ثابت ہونے والی کیا ہے. کذبت جھٹلایا تھا، سمود قوم سمود نے، وعاد اور قوم عاد نے، بالقاریہ کھٹکھڑانے والی کو، قیامت کو. فاما سمود چنانچہ جہاں تک تعلق تھا قوم سمود کا، فاہلکوا تو ان کو تو ہلاک کر دیا گیا، بالطاغیہ ایک سرکش خوفناک آواز سے، ایک آواز چیخائی، زوردار آواز آئی اور وہ سارے کے سارے ختم ہو کے رہ گئے. واما عاد اور جہاں تک تعلق ہے قوم عاد کا، فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ تو ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا، لیکن کس سے؟ یخبستہ تیز ترین آندھیوں طوفانوں کے ساتھ. سخرہا وہ آندھی و طوفان، وہ یخبستہ ہوائیں ان پہ چلتی رہیں، اللہ نے مسلط کر دیں. 7 لیال 7 راتیں، و8 ایام اور 8 دن، حصوماً ان کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے، جڑ سے کاٹنے کے لیے. فتر القوم چنانچہ تو دیکھتا ہے قوم کو، فیہا اس میں، ان طوفانوں اور آندھیوں میں، سرعا کہ وہ بچھاڑے ہوئے ہیں، جیسے گرے ہوئے ہیں سارے کے سارے. اور کیسے گرے ہوئے ہیں؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے گری ہوئی. فہل ترا تو کیا تو دیکھتا ہے، لہم ان میں سے، من باقیہ کوئی باقی. وجاء فرعون اور فرعون نے بھی اللہ کی بغاوت کا ارتکاب کیا تھا. ومن قبلہ اور جو اس سے پہلے تھے باغی و سرکش. والمؤتفقات اور الٹ جانے والی بستیوں والوں میں نے. بالخاطیہ انہوں نے بھی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا. فعصوا چنانچہ جب انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم اپنے رب کے رسول کی، فاخذہم تو اللہ نے پھر پکڑا ان کو، اخذۃ رابیہ اور پھر ایسے معمولی نہیں، اخذۃ رابیہ ٹھیک ٹھاک پکڑا. انا لما طغى الماء بلا شبہ ہم نے جب طغیانی کی پانی نے، حملناکم ہم نے تمہیں سوار کیا، فی الجاریہ کشتی میں، لنجعلها تاکہ ہم اس واقعے کو، اس فعل کو، اس واقعے کو بنا دیں، لکم تمہارے لیے، تذکرۃ ایک نصیحت، وتعیھا تاکہ اس کو یاد رکھیں، اذن واعیہ یاد رکھنے والے کان. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.